بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو چیز ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا رجحان اور بڑھتی ہوئی ٹینشن، بڑھتی ہوئی مصیبت اور بڑھتی ہوئی پرابلم ہے۔ بہت ساری خواتین کو، بہت سارے مرد حضرات کو ان مسائل کا سامنا ہے۔ جنات بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے، اور وہ جنات عمل دخل کیوں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کیا کیا مسائل جنم لیتے ہیں، آئیے آج کی ویڈیو میں ہم سب چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ان چیزوں کو سن کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی معائنہ، اپنا چیک اپ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے اوپر جنات ہیں یا نہیں ہے، جناتی اثر ہے یا نہیں ہے، آپ کے اوپر آسیب ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ جنات ہیں تو کس قسم کے ہیں، کیونکہ جنات کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اس حوالے سے وقت کے بہت بڑے مجدد، 6ویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہوں نے خصائص الکبریٰ شریف لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں ان کی آپ کو پڑھنے کو مل سکتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جن کو خواب کے اندر نہیں بلکہ ان سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کم و بیش 72 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے جنات کے اوپر بہت بڑی ایک جامع کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر جنات کی اقسام لکھی ہیں، جنات کے طبقات لکھے ہیں کہ کتنے طبقے ہیں جنات کے، اور کون کون سے طبقے ہیں، اور کون کون سا طبقہ کس کس طریقے سے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو آج ہم ایک طبقے کا ذکر کریں گے، وہ جنات جو عاشق جنات ہیں، مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، خواتین پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور ان کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات دو طرح سے انسان پر مسلط ہوتے ہیں، ایک جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے مسلط کر دیے جاتے ہیں کسی انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر بھی اور خواتین کے اوپر بھی۔ اور کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، شادی میں بندش کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کسی کو نیست و نابود کرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو وبال جان بنانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کسی کے چلتے کاروبار کو روکنے کے لیے، کسی کی تجارت کو روکنے کے لیے، کسی کی فیکٹری کارخانے کو، ورکشاپ کو بند کرنے کے لیے، دیگر اس کے جو کاروباری ذرائع ہیں، انکم کے ذرائع ہیں، ان انکم کے ذرائع سے سورس آف انکم کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے انسان کی فائنینشلی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، اعصابی تناؤ بڑھ جاتا ہے، نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھریلو اخراجات کا برڈن اس کے اوپر بڑھتا ہے، تو انسان اتنی ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے اور سائیکیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، دیگر لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن اصل اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی معاملات کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا، ٹینشن میں چلا گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اور لین دین کے معاملات اس کے انتہائی ڈسٹرب ہو گئے۔ دوسری وجہ کہ شادی کے معاملات کو روک دیا جاتا ہے، بڑے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، رشتے ہو نہیں پاتے۔ اسی طرح مردوں کے اوپر بھی اور خواتین کے اوپر بھی یہ جنات جادو کے ذریعے سے، جادو کے زور سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں 99% خواتین شکار ہو جاتی ہیں، 99% خواتین اس جادوئی تسلط سے پریشان ہوتی ہیں اور اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر نمازوں کی پابندی نہ کرنا، روزے کی پابندی نہ کرنا، نیک اعمال کی پابندی نہ کرنا، بلکہ اس کے برعکس بے پردہ ہو جاتی ہیں وہ خواتین، گانے سننے لگ جاتی ہیں،
فلمیں بیہودہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈرامے بیہودہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ غیر شرعی عمل اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی والے امور جو ہے، ان کاموں کے اندر وہ خواتین زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، وہ ان کاموں میں لگ جاتی ہیں، نماز روزے کی طرف توجہ نہیں، نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں، صالح اعمال کی طرف توجہ نہیں، اکیلے بیٹھے بھی فلمیں بے حیائی کی اور یعنی اور فحاشی کی چیزیں دیکھتی رہیں گی۔ یہ چونکہ خواتین 99% اس کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ پھر تنہائی جو ہے، تنہائی کی پاکیزگی کا انسان کی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے، تو وہ تنہائی بیہودگی کا شکار زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جنات، وہ شیاطین، وہ ان سے اس طرح کے غلط کاموں کی طرف ان کو مائل زیادہ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ غلط کاموں کی طرف چلی جاتی ہیں، برنا حالت میں رہنا، واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، چھت پر کھلے بالوں پھرنا، بازاروں میں کھلے بالوں پھرنا، مارکیٹوں میں، شاپنگ پلازوں میں جانا، جہاں کہیں بھی جانا، تو وہ کھلے بالوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع کیا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ بے پردگی کے ساتھ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ پھرتی ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق کہ باریک لباس خواتین نہ پہنے کہ جس کے اندر سے جسم نظر آئے، تو وہ لباس بھی ایسا پسند کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ان سب طریقوں کے اوپر شیاطین عاشق ہوتے ہیں، وہ جنات جو شیاطین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، یا تو یہ خود بھی ہو جاتے ہیں، یا جادو کی وجہ سے جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں، جو آپ کے ظاہری اور باطنی طور پہ دشمن ہیں، وہ لوگ ایسی چیزوں کو جادو کے ذریعے سے مسلط کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جادو سے مسلط کیے جانے والے وہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ پھر کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان کو غیر شرعی کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں، بیہودگی کے کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں، نجائز کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں، اور ان سے نجائز کام کرواتے ہیں۔ وہ نجائز کام جو سوسائٹی کے اندر، خاندان کے اندر، برادری کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بالکل حرام ہے، غلط ہے اور بالکل ناجائز ہے، ایسے کاموں کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی مقصد ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شادی کی رکاوٹ ہو جائے، شادی کی بندش ہو جائے، تو وہ شادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، بندش ڈالتے ہیں، یعنی کہ جب بھی ان کی شادی ہونے لگے گی، رشتہ آنے لگے گا، تو وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں، کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کر دیں گے، اینٹ کھڑی کر دیں گے، پتھر اٹکا دیں گے، روڑا اٹکا دیں گے، مطلب کہ اس میں انکار کروا دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ خواتین سے جنات ہم بستری بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں، جسے ہم زنا کہتے ہیں، کہ زنا بھی کرتے ہیں، جس سے اکثر خواتین خواب میں خود کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زنا ہوتا محسوس کرتی ہیں، ہم بستری ہوتی محسوس کرتی ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہو۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض خواتین کو ہمارے پاس چونکہ بہت دور دراز سے لوگ اس طرح کے آتے ہیں جن کے ساتھ جنات نے یہ معاملات کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نجائز اور حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ خواتین بتاتی ہیں کہ اس طرح پھر معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، اور کبھی کسی عزیز و اقارب کی شکل میں، یعنی وہ رشتے جو محرم ہیں، بیٹے کی شکل میں آ گئے، بھائی کی شکل میں آ گئے، کسی اور شکل میں آ گئے، مختلف طرح کی شکلوں میں، اور بعض شادی شدہ خواتین کے ساتھ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو ان کے خاوند کی شکل میں بھی یہ جناتی چیزیں جو شیاطین ہیں یہ ان کے ساتھ آ کے ہم بستری کرتے ہیں۔ کبھی اپنوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی غیروں کو دیکھا جاتا ہے، اور جس سے ان کو وہ سارے پروسیجر ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ایک میاں بیوی کے مابین
پردے کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب ایسی خواتین جن کے اوپر یہ جنات مسلط ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں یا جادو کے ذریعے سے مسلط ہو جاتے ہیں، ایسی خواتین جب سو کے اٹھتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ناپاک پاتی ہیں، اور ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ یہ حرام فعل جو ہے وہ کر دیا گیا ہو، ان کے ساتھ ہم بستری کی گئی ہو۔ ایسی خواتین کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر نیلے رنگ کے نشان پڑتے ہیں، دبے پڑتے ہیں، داغ پڑتے ہیں، اور نیلے رنگ کے ان کے اوپر نشان لگ جاتے ہیں، خاص کر گھٹنوں سے اوپر کے حصوں پر کبھی ناخنوں کے نشان، ایسے جس طرح کسی نے ناخنوں مارے ہوں، اس طرح سے ان کے بازوؤں کے اوپر، سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر اور گھٹنوں سے اوپر جا کے اس طرح کے نشان پائے جاتے ہیں۔ جسم پر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو کوئی چھو رہا ہو، کوئی پکڑ رہا ہو، ٹچ کر رہا ہو، ان کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو، کسی نے اپنے بازوؤں میں دبا لیا ہو، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے یا دن کو سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، کبھی ان کو کوئی پکڑ رہا ہے پیچھے سے، کسی نے بازو سے پکڑ لیا، کسی نے ان کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا، ایسے محسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے وجود کو چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا نہیں سکتے۔ کچھ کو لگتا ہے کہ کوئی آس پاس لیٹا ہوا ہے، کئی خواتین کو ایسے محسوس ہوگا ان کے ساتھ کوئی بستر پہ لیٹ گیا ہے یا کوئی بستر میں پڑا ہوا ہے، کبھی لگے گا جیسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہے، کبھی ایسے لگے گا کسی نے بالوں سے پکڑ لیا ہے، کوئی ان کے ساتھ زبردستی کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر پرائیویٹ پارٹس کو چھو رہا ہے یا چھیڑ چھاڑ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نظر کچھ نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا، ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ کرنے والا نظر نہیں آ رہا، آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ شہوت آتی ہے، شہوت آتی ہے مردوں کو خواب میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، جیسے ماں، بہن، بیٹی، یہ سارے مقدس، پاکیزہ اور محرم رشتے، لیکن ان کے بارے میں اگر مردوں کو یہ چیزیں لگ جائیں یا ان کے اوپر کوئی مسلط کر دے تو ان کو اپنے پاکیزہ اور محرم رشتے غلط حالت میں خوابوں کے اندر نظر آتے ہیں، خوابوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ بیوی سے نفرت محسوس ہوتی ہے، بیوی کے قریب جانے کو دل نہیں کرے گا، بیوی اگر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کو ٹچ کرے، اس کو بلائے، اس کو پاس بیٹھے تو مرد کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، بے چینی، اور ہر وقت لڑتا رہے گا، کڑ کڑ کرتا رہے گا۔ اور اگر یہی معاملات خواتین کے ساتھ ہیں، اس میں وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو اپنے خامد سے خار کھاتی نظر آتی ہیں، اپنے خامد سے وہ بیزار نظر آتی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اپنے خامد سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کے حقوق زوجیت ادا کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، ان کی خوش طبعی کو پسند نہیں کرتی۔ اگر یہ خواتین کے ساتھ مسئلہ ہو جائے، وہ اپنے خامد سے، اپنے شوہر سے شدید نفرت کا اظہار کرتی ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ خواتین پر یہ جنات مسلط ہو جائیں یا عاشق ہو جائیں تو ایسی خواتین شادی کے نام سے نفرت کرتی ہیں۔ والدین، پیرنٹس اگر شادی کرنا چاہیں تو وہ شادی کا لفظ سن کر اتنا الجھ جاتی ہیں، شدید وائلیشن میں آ جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں کہ منہ سے کیا باتیں نکالتی ہیں، یا پھر فوراً اٹھ کر تنہائی میں چلی جائیں گی اور تنہائی کو زیادہ پسند کریں گی۔ ایسی خواتین جو تنہائی کو پسند کریں، ایسی لڑکیاں جو تنہائی کو پسند کریں، شادی کے نام سے کوسوں دور بھاگیں، شادی کے نام سے نفرت کریں، شادی کے نام سے لڑائی کریں، شادی کے نام سے چڑچڑاپن ان کے اندر پیدا ہو جائے، شادی کے نام سے ان کو نفرت آئے اور غصہ آئے، تو ایسی خواتین کے اوپر اور ایسی لڑکیوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جنات یا تو مسلط کروا دیے گئے ہیں جادو کے زور پر، یا پھر ان کے اوپر وہ جنات عاشق ہو گئے ہیں۔ ایسی خواتین اور ایسی لڑکیاں جو ہیں اکثر وہ خوشبو محسوس کرتی ہیں،
حالانکہ کوئی نہ تو آیا ان کے پاس، نہ کوئی ان کے پاس بیٹھا، نہ وہ خود کسی مجلس میں بیٹھی، نہ وہ خود کسی نشست میں بیٹھی، نہ وہ خود کسی سوسائٹی کے اندر گئی، کسی ماحول کے اندر نہیں گئی، ان کے پاس کوئی مرد خواتین کوئی ان کے پاس آس پاس گزرے بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھے بھی نہیں، لیکن پھر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آیا ہو تو اس نے لگائی ہو، لیکن ان کے پاس کوئی بھی آیا گیا، اس کے باوجود خوشبو آ رہی ہے، کسی نے لگائی بھی نہیں، پھر بھی خوشبو آ رہی ہے، کوئی پاس موجود نہیں، کوئی آیا گیا نہیں، پھر بھی ان کو خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہے۔ اب یہاں پر مختلف فلیور میں خوشبو آتی ہے، کبھی چمپا چمیلی کی خوشبو آئے گی، کبھی ان کو گلاب کی خوشبو آئے گی، کبھی مروا کی خوشبو آئے گی، کبھی ان کو گل لیلا کی خوشبو آئے گی، کبھی نرگس کی خوشبو آئے گی، مختلف طرح کی خوشبو میں محسوس کرے گی، یا پھر وہ اپنے محرم رشتوں کو خواب کے اندر دیکھیں گی اور ان کو غلط انداز میں غلط طریقوں سے دیکھیں گی۔ اسی طرح کماری لڑکیوں کے جن کے رشتے نہیں آتے، رشتہ آتا نہیں، اگر آ جائے تو جواب ہو جاتا ہے، تو کچھ کا شادی کے نام سے غصہ کرنا، شادی کرنے کو دل نہیں کرنا، خود کو شادی کے قابل نہیں سمجھنا، شادی سے نفرت محسوس کرنا یا رونا آنا شادی کے نام پر، ایسی لڑکیوں کو، ایسی خواتین کو یہ جنات کا مسئلہ ہے، جناتی پرابلم ان کے ساتھ ہے۔ پریگننسی کے حوالے سے بھی بعض اوقات جناتی معاملات عمل دخل کرتے ہیں کہ ایسی خواتین کی اگر شادی ہو جائے، ان کا پکا پراپر علاج نہ کیا جائے، مکمل علاج نہ کیا جائے، تو وہ شادی ہو گئی، علاج پورا نہیں ہوا، تو ایسی خواتین کو پریگننسی میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، ایسی خواتین کو بچوں کے قابل نہیں چھوڑا جاتا، وہ جنات ان کو بچوں کے قابل نہیں چھوڑتے، ان کے رحم کے اندر رسولیاں، رحم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح اکثر خواتین کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور خوشبو کسی نے لگائی بھی نہیں، ایسی عورتوں کو شادی ہو جائے تو پہلی بات ہے پریگننسی ہوتی نہیں، حمل ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو رحم کے اندر مسائل بن جاتے ہیں، لیڈیز مسائل ان کو ہو جاتے ہیں انجیکشن لگوانے سے، میڈیسن کھانے سے، اور مختلف طرح کا زچہ بچہ سینٹر سے علاج کروانے کے باوجود ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی، حمل گر جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے، 1-2 بار ایسا ہوا، پھر اس کے بعد بانجھ ہو جاتی ہیں وہ خواتین۔ لہٰذا اس طرح کی خواتین کو خواب کے اندر کتے اور بلیاں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی، چوہے نظر آتے ہیں، خواب کے اندر بلیاں نظر آئیں گی، کتے نظر آئیں گے، مردار نظر آئے گا۔ اسی طرح ڈیلیوری کے معاملات ان کے وہ خراب ہو جائیں گے، ڈیلیوری کے معاملات خراب ہو جائیں گے، پریگننسی کے معاملات خراب ہو جائیں گے، یا پھر وہ دیکھیں گی خواب کے اندر کہ وہ بچوں کو فیڈ کروا رہی ہے، بچوں کو فیڈ کروا رہی جبکہ کوئی حمل بھی نہیں ہوگا اور کوئی پریگننسی بھی نہیں ہوگی، اس کے باوجود وہ ایسے دیکھے گی کہ کوئی فیڈ کر رہا ہے۔ وہ جنات، وہ شیاطین ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مسائل ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ایسی خواتین کے اوپر، ایسی لڑکیوں کے اوپر، ایسی بچیوں کے اوپر جناتی اثرات ہیں، اور ان کا جلد از جلد ایسے مریض کا فوری علاج کروائیں، اور علاج کروانے کے لیے کسی ساحر کے پاس، کسی کاہن اور نجومی کے پاس نہیں جانا، کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا، کسی غیر شرعی عامل کے پاس نہیں جانا، اللہ والوں سے رابطہ کریں۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ الحمدللہ ایسے مریض جن کو یہ معاملات درپیش ہوں اور ان کو ایسے حالات کا سامنا ہو، تو الحمدللہ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی خانقاہ اولیاء، رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ، باب محمدی حسنین آباد شریف، اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں الحمدللہ ایسا نقش تیار کیا گیا ہے کہ وہ نقش گلے میں پہننے سے یا پاس رکھنے سے اور پینے سے
الحمدللہ پورے کا پورا علاج آپ اپنا گھر بیٹھے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آستانے پر خانقاہ پر نہیں آ سکتا تو گھر بیٹھے آپ علاج کروانا چاہیں تو روحانی شفا پیکج موجود ہے، آپ ٹیلی فون پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون پر جو سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 0301405649، 0309907827، 0307869280، تو ان نمبر کے علاوہ کسی نمبر پر آپ نے فون نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ہماری فیک ویڈیوز بنا کر ہمارے اصل نمبروں کو نکال کر اپنی مرضی کے نمبروں پر لکھ کر ان کے ذریعے سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ اس پیغام کو بیچ میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا اصل پیغام جو ہے وہی ہے جس کے اندر یہ فون نمبر ہم نے زبانی بتائے ہیں، 03078692786928، یہ نمبر ہے۔ دوسرا نمبر ہے 0301405649، اور تیسرا نمبر ہے 0309907827۔ تو آپ پیر ابو نعمان رضوی سیفی خانقاہ پر رابطہ کر سکتے ہیں، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر۔ انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے آپ کو شفائیہ پیکج جو ہے وہ گھر بیٹھے مل جائے گا۔ یہاں پر پچھلے دنوں میں الحمدللہ امریکہ سے مریض آئے، ان کے اوپر جنات تھے، اور تقریباً کم و بیش 37.5 سال پہلے یہ ان کے اوپر معاملات تھے، اور یہاں پر آئے تو اللہ رب العزت کے کرم سے، رب تعالیٰ کی کلام کی برکت سے ایک پروسیجر ہے دموں کا، اور ایک پورا اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ بعض اوقات ایک دفعہ دم کرواتے ہیں، ایک دفعہ کہیں سے علاج کروایا، دوسری دفعہ کہیں اور سے، تیسری دفعہ کہیں اور سے، اور ایسے وہ ساری زندگی پھر چلتے رہتے ہیں۔ اس کا علاج تب تک ممکن نہیں جب تک اس کی پوری تشخیص کر کے اور اس جناتی اثرات کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، اور پھر اس کو ختم کرنے کے بعد اس کا حصار کیا جائے، اور پھر اس کی یادشی پڑھائی کی جائے، اس کا سارا طریقہ کار جو ہے، تاکہ زندگی بھر کے لیے اس سے نجات ہو جائے۔ تو ہمارے الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ جنات کے زور سے ان کی جان چھوٹ گئی، اور 37.5 سال پہلے سے جو جنات میں مبتلا تھے، جناتی اثرات میں مبتلا تھے، جن کو کہیں سے فیض نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا، رب تعالیٰ کے کلام سے ان کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ تو 37.5 سال کا مسئلہ تھا، 100 سال پرانے بھی جن کے اوپر معاملات ہیں، اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی اپنے قرآن کی برکت سے شفاؤں سے مالا مال فرمایا۔ یہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے ممالک تک، کم و بیش 150 پلس کنٹریز تک بحمدہ تعالی اللہ کی مخلوق کو شفا مل رہی ہے، فیض مل رہا ہے، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پر اور ہر جہت سے دین کا کام کیا جا رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کاروان عشق میں، اس کاروان مبارک میں شامل ہونے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کار بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔